جرنل ٹائمز میں خوش آمدید۔ حزب اللہ چیف نعیم قاسم نے اسرائیل کو چیتاونی دی ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا چیف بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ کی کمان سنبھالنے کے بعد پہلا بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ بدھوار کو اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پورو چیف حسن نصر اللہ نے جو وار پلان تیار کیا تھا وہ اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ نعیم قاسم نے کہا کہ وہ کچھ شرطوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ یدھ ویرام کے لیے سہمت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے آگے اپنے بیان میں کہا کہ اگر اسرائیل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حملوں کو روک دیتا ہے تو ہم ان کی بات کو سنیں گے، لیکن ہم اسرائیل سے بات کچھ شرطوں پر کریں گے۔ حزب اللہ چیف نے کہا نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ اب ابھر رہا ہے۔ ہم نے خالی پدوں کو بھر کر ویکلپک نیتاؤں کی نیوکتی کر کے اور سب کچھ جو ویوستھت کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ نعیم قاسم اس سے پہلے 30 سال سے حزب اللہ کے اپ مہا سچیو کے روپ میں کام کر رہے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کون ہے نعیم قاسم، جن کو حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کی کمان سونپی گئی ہے، ان کو چیف بنایا گیا ہے، اور آتے ہی جو بیان دیا ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بیان دیا گیا ہے۔ 27 ستمبر کو اسرائیل کے ایک حملے میں حسن نصر اللہ شہید ہو گئے تھے، جو کہ حزب اللہ کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ اس کے بعد حزب اللہ کا چیف کون بنے گا، یہ ایک بڑا سوال تھا، لیکن حزب اللہ نے منگل کے دن ٹیلی گرام چینل سے نعیم قاسم کو اپنا نیا چیف بنانے کی گھوشنا کر دی۔ اب حزب اللہ کی جو نئے چیف ہیں وہ نعیم قاسم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نعیم قاسم ہیں کون، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعیم قاسم کی شیعہ سیاسی سرگرمی میں ایک لمبی تاریخ ہے، اور وہ 1991 سے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہے ہیں، جب عباس الموساوی سیکرٹری جنرل تھے۔ الموساوی کو بھی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ 1992 میں جب الموساوی کو قتل کیا گیا تب نعیم قاسم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بننے کی امید کر رہے تھے، لیکن شورا کونسل نے نصر اللہ کو منتخب کیا، جو موساوی کے خاص آدمی تھے، ان میں سے تھے جو سب سے زیادہ پرتیبھا والے تھے، اس لیے موساوی کے بعد جو ہے حسن نصر اللہ کو جو ہے منتخب کیا گیا تھا۔ نعیم قاسم نباتی گورنری کے کفر کلا میں پیدا ہوئے، جو ایک جنوبی لبنانی گاؤں ہے جو بہت سے اسرائیلی حملوں کا شکار ہے، اور یہ اکتوبر کے مہینے میں تو بہت ہی ظلم جو ہے اسرائیل نے یہاں پر کیے ہیں۔ بھاری بمباری یہاں پر ہوئی، کفر کلا میں بہت لوگوں کی جان جو ہے وہ اب تک جا چکی ہے۔ وہیں سے نعیم قاسم جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ نعیم قاسم کے مذہبی سرپرستی میں سے ایک بڑے پیمانے پر قابل احترام عظیم الشان آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ تھے، اور نعیم قاسم نے خود بیروت میں بہت سالوں تک مذہبی کلاسوں کو پڑھایا ہے۔ حزب اللہ کے خفیہ نوعیت کا مطالبہ یہ ہے کہ نعیم قاسم کے کچھ کردار عوامی علم میں ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے حزب اللہ کے تعلیمی نیٹ ورک کے ایک حصے کی نگرانی کی، اور اس گروپ کے پارلیمنٹری سرگرمیوں کی نگرانی میں بھی شامل رہے ہیں۔ نعیم قاسم نے گزشتہ سالوں میں حزب اللہ میں عوامی سطح پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ شورا کونسل گروپ کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے 2005 میں ایک مشہور کتاب شائع کی جس کا نام تھا حزب اللہ دی اسٹوری فرام ودن، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے سوچا کہ حزب اللہ کی شورا کونسل نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے لیبنان پر اسرائیل کے جنگ کے خاتمے کا انتظار کر سکتی ہے، لیکن قاسم کو ایک جنگ کے درمیان چنا گیا جو اس گروپ کے مستقبل کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ نعیم قاسم پہلے سے ایک جانی پہچانی شخصیت رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کئی انٹرویوز دیے ہیں۔ انہوں نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے پیروکاروں سے بھی خطاب کیا ہے۔ وہ حسن نصر اللہ اور صفی الدین کے برعکس ایک سفید پگڑی پہنتے ہیں، جن کی کالی پگڑی نبی کے نزول کا اشارہ دیتی ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے فوراً بعد ان کی جگہ 2 امیدوار تھے، ایک نعیم قاسم، ایک صفی الدین۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے فوراً بعد ان کی جگہ 2 امیدوار تھے، نعیم قاسم اور صفی الدین، جو ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ تھے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے کچھ دن بعد صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن چند ہفتوں تک ان کی موت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، مبینہ طور پر اس حقیقت کی وجہ سے کہ اسرائیلی فوجی حملوں نے بچاؤ کے عمل میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ ابھی تک حزب اللہ میں جس کو بھی چیف بنایا گیا ہے، یا یہ کہیں کہ حزب اللہ کی زیادہ تر عسکری قیادت کو اسرائیل نے 1 مہینے سے کم عرصے میں شہید کر دیا ہے، اور اس کے اتحادیوں نے اپنے اور گروپ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔
تو یہ جو ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے جس میں حزب اللہ نے چیف بنایا حسن نصر اللہ کو، صفی الدین کو، تو ان دونوں کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اور حسن نصر اللہ کی جو شہادت تھی وہ تو آپ تمام نے دیکھی تھی کس طرح سے ہوئی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے جو لیڈر ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں. بلین فورڈ نے کہا بالآخر وہ سیاسی اور مذہبی قیادت کے کیڈر کی آخری دانشور شخصیت میں سے ایک ہیں جو سیکریٹری جنرل منتخب ہونے کے اہل تھے. میں بالکل حیران نہیں ہوں، یہ ایک واضح فیصلہ تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی تبدیلی کا اشارہ ہے. اگر کچھ ہے تو حزب اللہ کے لیے قاسم تسلسل کی علامات ہیں. تو حزب اللہ کا نیا چیف بننے کے بعد نعیم قاسم جو ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیتاونی دے دی ہے. حالانکہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کچھ شرائط پہ بات بنے گی تو بات کی جائے گی. کیونکہ جو لیبنان ہے جہاں سے حزب اللہ جو ہے آپریٹ کرتا ہے، اور لگاتار جو ہے لڑائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایک طرح سے جس طرح سے غازہ میں، ویسٹ بینک میں، فلسطین میں تباہی کا منظر تھا، بالکل سیم اسی طرح سے تباہی کا منظر اب لیبنان میں ہو گیا. ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ایک حملہ ہوا تھا، اس میں بھی کم سے کم 19 لیبنانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اور جو بلڈنگوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، رہائشی علاقوں پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے جو اسرائیل لگاتار تشدد کر رہا ہے، تو حزب اللہ کے جو چیف ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. نعیم قاسم نے صاف طور سے کہا ہے کہ کب تک خیر مناؤ گے، اور انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کر دیا ہے کہ حزب اللہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اگر آپ وار روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا وار روکنے کی بات کرتے ہیں تو اس مسئلے میں بات کی جائے گی، لیکن کچھ شرائط پر بات کی جائے گی. آپ کا کیا کچھ کہنا ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.